السلام علیکم غامدی صاحب، سب سے پہلے تو بہت شکریہ، آپ اپنا وقت دیتے ہیں، آپ کی تقاریر سے ہمیں فائدہ ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو لمبی عمر اور صحت کے ساتھ عمر عطا کرے۔ میرا سوال یہ ہے کہ آپ اکثر فرماتے ہیں کہ قرآن پاک 14 صدیوں میں بالکل ایک زندہ کتاب کی طرح کھڑی ہے، اور یہ اس بات کا ایویڈنس ہے کہ یہ کتاب کا سورس اللہ تعالیٰ ہیں، یہ ڈیوائن سورس ہے۔ تو سوال میرا یہ ہے کہ جب قرآن پاک کا نزول ہو رہا تھا، جب صحابہ کرام نے ایکسیپٹ کی یہ ریولیشن، بلکہ جب رسول اللہ نے خود یہ ویریفائی کیا کہ یہ اس کی سورس اللہ تعالیٰ ہیں، تو اس کے پیچھے کیا ریزننگ موجود ہے؟ یعنی ان لوگوں کے پاس کیا دلائل تھے یہ ماننے کے کہ اس کا سورس اللہ تعالیٰ ہی ہیں؟ میں نے 3 باتیں عرض کی تھیں۔ ان میں سے پہلی بات یہ تھی کہ جس شخص کو اللہ تعالیٰ پیغمبری کے لیے منتخب کرتے ہیں، اس کی زندگی کا ایک بڑا مرحلہ گزر چکا ہوتا ہے۔ رسول اللہ نے 40 سال ایک چھوٹی سی بستی میں گزارے، جس کا فرد فرد آپ کو بچپن سے اس عمر تک پہنچتے ہوئے دیکھ رہا تھا۔ پہلی چیز جو قرآن نے خود اپنے بارے میں بیان کی وہ یہ تھی کہ انسانی علم صحیح و خطا سے گزرتا ہے۔ انسان پیدا ہوتا ہے، کچھ سیکھتا ہے، جو کچھ سیکھتا ہے اس کے اثرات نمودار ہوتے ہیں۔ وہ کہیں مشق کر رہا ہوتا ہے، کہیں پختہ ناپختہ کلام اس سے صادر ہو رہا ہوتا ہے۔ اس طرح کی تاریخ کے بغیر نہ فردوسی پیدا ہو سکتا ہے، نہ غالب، نہ اقبال، نہ شیکسپیئر، نہ نیوٹن، نہ آئنسٹائن، نہ سقراط، نہ افلاطون۔ پیغمبر اس کے بالکل برخلاف 40 سال تک ایسے ادنا آثار سے بھی منزہ گزار کر یک بیک وہ کلام پیش کرتا ہے۔ اسی کو قرآن مجید نے دلیل کے طور پر ان کے سامنے پیش کیا ہے۔ راجہ دیکھیے فرمایا ہے کہ فقط لبستم فیکم عمرہ، کیا یہ واقعہ نہیں ہے کہ میں تمہارے درمیان 40 سال گزار چکا ہوں؟ کیا کبھی اس طرح کے کسی کلام، اس طرح کے فکر، اس طرح کی تعلیمات کا کوئی ادنا احساس بھی میرے ہاں تم نے دیکھا ہے؟ تو وہاں ان کے سامنے یہ استدلال پیش کیا گیا۔ اس کے بعد پھر ظاہر ہے قرآن نازل ہونا شروع ہو گیا۔ 23 سال کے عرصوں میں اللہ تعالیٰ نے اس کتاب کو پایہ تکمیل تک پہنچایا۔ اس میں پھر یہ کہا گیا کہ اب اس کا بہت بڑا حصہ نازل ہو چکا ہے۔ اب دیکھو، لو کان من عند غیر اللہ لوجدوا فیہ اختلافا کثیرا۔ انسانی علم کبھی ایک لمبے عرصے پر محیط ہونے کے بعد تضادات سے پاک نہیں ہو سکتا۔ تو اس وجہ سے ایک دوسرا معیار پیش کر دیا گیا۔ ہم لوگوں کے لیے جنہیں 1500 سال قرآن کو ہو گئے ہیں، دیکھنا کا موقع ہے، تو تیسری بات کہی گئی کہ یہ کتاب ہے کہ لا یاتہ الباطل من بین یدیہ ولا من خلفہ، اس میں کوئی غلطی کا امکان نہیں ہے۔ یہ آسمان کی اللہ تعالیٰ کی طرف سے انسانوں پر غیر معمولی عنایت ہے۔ انسانی کلام تو 100 سال بھی پورے نہیں کرتا کہ اس کی غلطیاں سامنے آنی شروع ہو جاتی ہیں۔ تو یہ تینوں استدلالات ہیں جو قرآن نے اپنے بارے میں پیش فرمائے ہیں اور کہا ہے کہ ما ھذا قول البشر، یہ کسی انسان کا کلام نہیں ہو سکتا۔ رہا یہ معاملہ کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے اس کو مانا، تو آپ کے سامنے تو حقائق کھول دیے گئے، آپ کے لیے وہ مشاہدے کی چیز بن گئی، اس کے لیے عقلی استدلال کی ضرورت باقی نہیں رہی۔ اس کو قرآن نے سورہ نجم میں بیان کیا ہے کہ حقائق کیسے کھولے گئے۔